يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی تدریبات اور مشقیں اور عربی کے حوالے سے اسباق چل رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق الدرس التاسع والاربعون 49 نمبر سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے انشاءاللہ تعالی پچھلے سبق کی تدریبات پڑھنی ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے گھر کے اندر کیا چیزیں، مختلف قسم کی عبارات، مختلف الفاظ، جیسے بائیں طرف کیا ہے، دائیں طرف کیا ہے، وہاں پر گلدان ہے، بیٹھنے کے لیے کرسی ہے، اس طرح کی چیزوں کو پڑھا تھا اور کچھ نئے الفاظ بھی پڑھے تھے۔ تو آج کے سبق میں ہم انہی الفاظ کی تدریبات اور مشقوں کو ذکر کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ تدریبات کا مطلب ہوتا ہے مشق۔ التدریب الاول، اس کو وہ کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھیے۔ اب صرف آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ دیکھیے کہ ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ فی البیت مدخل، فی البیت مدخل، گھر میں داخل ہونے کی جگہ ہے۔ علی الیمین حجرۃ، دائیں طرف کمرہ ہے۔ فی المدخل اشیاء، داخل ہونے کی جگہ پر مختلف چیزیں ہیں۔ علی الیسار مطبخ، بائیں طرف مطبخ ہے۔ فی السقف ثریا، فی السقف ثریا، کہ چھت کے اندر جو ہے وہ ثریا یعنی فانوس ہے۔ علی الحائط مرآت، اور دیوار پر آئینہ ہے یا شیشہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے عبارت ہے فی الحقیبۃ کتب کثیرہ، فی الحقیبۃ کتب کثیرہ، بیگ میں کتب ہیں، کثیرہ ساتھ آپ لگا سکتے ہیں۔ علی الرف، شیلف پر، کتب کتابیں ہیں۔ فی الحدیقۃ شجرۃ، باغیچے میں درخت ہیں۔ علی المنضدۃ زہریۃ، علی المنضدۃ زہریۃ، ٹیبل پر گلدان ہے۔ پھر ان عبارات کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ فی المدخل، فی البیت مدخل، گھر میں مدخل ہے یعنی داخل ہونے کی جگہ ہے۔ علی الیمین حجرۃ، دائیں طرف کمرہ ہے۔ وفی المدخل اشیاء، اور گھر میں داخل ہونے کی جگہ کے پاس کافی ساری چیزیں ہیں۔ علی الیسار مطبخ، بائیں طرف مطبخ ہے۔ فی السقف ثریا، اور چھت میں فانوس ہے۔ علی الحائط مرآت، دیوار پر آئینہ ہے۔ فی الحقیبۃ کتب، بیگ کے اندر کتابیں ہیں۔ علی الرف کتب، اور شیلف پر کتابیں ہیں۔ فی الحدیقۃ شجرۃ، اور باغیچہ میں درخت ہے۔ علی المنضدۃ، ٹیبل پر، زہریۃ، گلدان ہے۔ اس کے بعد ہے تدریب الثانی۔ التدریب الثانی میں کہتے ہیں اکمل فی البیت مدخل، فی الصندوق کتب، فی المکتبۃ کتب، یا فی الصندوق نقود، فی الطبق، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے پہلے لگانا تھا، بعد میں لگانا تھا۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کتب کثیرہ، تو یہاں پر کیا لگائیں گے؟ فی الحقیبۃ کتب کثیرہ، یا فی الغرفۃ کتب کثیرہ، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں فی المکتبۃ، لائبریری کے اندر، کتب کثیرہ۔ هل عندک طباشیر سیارات، ہا ہنا معرض السیارات، تو اس کے شروع میں کچھ نہ کچھ لگانا ہے جس کی وجہ سے اس کی عبارت ٹھیک ہو جائے۔ علی المائدۃ، علی الشجرۃ، علی السریر، علی الشماعۃ، یہ یہاں پر ان کو لگانا ہے اور شروع میں لگا دیں گے اور یہاں پر، اور اسی طرح علی السریر، یہ ان کو اٹھا کر یہاں پر ہم نے شروع میں لگا دینا ہے۔
تو مثال کے طور پر میں وسادتن و بطانیتن تو کہیں گے علی السریری وسادتن و بطانیتن. تو اور اسی طرح جیسے علی المائدتی طبق و ملعقتن، علی الشجرۃ عصفور، یعنی ان کو جوڑ کر آپ نے لے کر آنا ہے. کوشش کریں اس کو لکھ لیں اور لکھنے کے بعد آگے اس کی تدریب کر لیں. اقرا کہتے ہیں پڑھیے. قلب دل، کلب کتا، موقف ٹھہرنے کی جگہ، سکین چھری، نقود پیسے، کوب کب، طبق پلیٹ، سمک مچھلی، سقفن چھت، بکرن نام، صندوقن صندوق، دیکن مرغ، قراءتن پڑھنا، کتابن کتاب، قف ٹھہر جائیے. کوئی بندہ جا رہا ہے تو آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں ٹھہر جائیے، قف. اور اگر عورت ہو تو اس کو کہا جائے گا قفی. اور اسی طرح کبریت ماچس کو کہتے ہیں، دورق جگ کو کہتے ہیں. یمسکو نہیں بلکہ یہ یمسکو ہے، یہاں پر بھی کاتب سے غلطی ہوئی ہے تو یمسکو اس کو پڑھنا ہے آپ نے، وہ پکڑتا ہے. اس کے بعد ہے مقعدن، مقعد کا معنی بیٹھنے کی جگہ، مکتب مکتب، قریب قریب، کبیر بڑا. یہ تو آسان الفاظ ہیں. اس کے بعد ہے تدریب الرابع. یہاں سے تھوڑا سا اور اپنے اس اسلوب کو اور اس ترتیب کو وہ بدل رہے ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر رجلن ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، تو بعض دفعہ ہمیں کہنا پڑتا ہے دو مرد. تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے، تو ذہن میں رکھیے اسی لفظ کے آخر میں الف اور نون لگا دیں گے اور نون کے نیچے زیر لگا دیں گے. رجلن سے رجلانی، قلنسوۃ سے قلنسوتانی، ساعۃ سے ساعتانی، جوال سے جوالانی، یوم سے یومانی، مکتب سے مکتبانی. ٹھیک ہے، تو کرسی سے کرسیانی، قلم سے قلمانی. اور حاسوب لیپ ٹاپ کو کہتے ہیں یا کمپیوٹر کو کہتے ہیں تو اس سے حاسوبانی. مدرس سے مدرسانی، معلم سے معلمانی، اخت سے اختانی، اخ سے اخوانی. اور اسی طرح مختلف سبورت سے سبورتانی. تو یہ مختلف قسم کے تثنیہ بنانے کے لیے، تثنیہ کہتے ہیں دو کو، تو دو بنانے کے لیے ہم اسی لفظ کے آخر میں الف اور نون کے نیچے زیر لگا دیں گے، ہمارا تثنیہ بن جائے گا. آئیے یہی بات یہاں پر سمجھانا چاہتے ہیں. مثال جیسے ہات المثنى کہتے ہیں ان کی تثنیہ بناؤ. مثال نمبر 1 رجلن ایک مرد، رجلانی دو مرد، رجلن ایک مرد، رجلانی دو مرد. فستان ایک فراق، فستانانی دو. اب آپ کا کام آگے آ گیا ہے. کتابن سے ایک کتاب، اور اس کو پڑھیں گے کتابانی، کتابانی. کوشش کریں میرے ساتھ بولیں، کتابن سے کتابانی. اور طبیبن سے ایک ڈاکٹر، یہاں دو ڈاکٹر ہیں تو طبیبانی، طبیبن سے طبیبانی. مقعدن سے مقعدانی، بیتن سے بیتانی دو گھر، بیتن سے بیتانی. جدتن سے جدتانی، یہ جدہ ہے، دو جدہ ہیں تو جدتن سے جدتانی. یہ تصویریں بنانے والے بھی کمال کرتے ہیں، یہ دیکھیں دو جدہ کیسی کٹھی کی ہوئی ہیں. اور شوکا، شوکا کہتے ہیں اس کانٹے کو، تو شوکتانی دو کانٹے. ابنتن بیٹی کو کہتے ہیں ابنتانی دو بیٹیاں، ابنتن سے ابنتانی. اب آگے کیجیے ملعقتن سے ملعقتانی، ملعقتانی یہ آخر میں تا اور نون کے نیچے سے. حقیبتن سے حقیبتانی، حقیبتن سے حقیبتانی. ثلاجتن ایک فریج، یہ دو فریجیں ہیں تو ثلاجتانی، ثلاجتن سے ثلاجتانی. اس کے بعد یہ دیکھیے التدریب، اس کے بعد ہے التدریب الخامس. التدریب الخامس اس میں کہتے ہیں اکمل پورا کریں. الطابق الاول، الطابق الثانی، الطابق الثالث، الطابق الرابع، اور الطابق الخامس، الطابق
सादिस अत्ताबकुल साबिअ, ये इसी तरतीब के साथ अत्ताबकुर राबिअ अस्सानी अस्सालिस अर्राबिअ, इस तरतीब से हम इसको कहेंगे, जो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। अच्छा, ये जहन में रखिए, एक फ़र्क यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। खमसतुन का माना होता है 5 और खामिस का माना होता है 5वां, और इसी तरह सबअतुन होता है 7 और साबिअ होता है 7वां। इसी तरह सलासतुन कहते हैं 3 को और सालिस कहते हैं तीसरे को। तो इस तरह से अत्ताबकुल अव्वल, अत्ताबकुल सानी, अत्ताबकुल सालिस, अत्ताबकुल राबिअ, अत्ताबकुल खामिस, अत्ताबकुल सादिस, अत्ताबकुल साबिअ, अत्ताबकुल सामिन, अत्ताबकुल तासिअ, अत्ताबकुल आशिर। तो इस तरतीब के साथ हमें इसको ज़िक्र करना है। उम्मीद करता हूँ कि यह सबक आपके लिए इंतहाई मुफीद होगा। कुछ उन्होंने तमरीनात ज़िक्र की हैं, तमरीनात के बाद जो है वो ख़ास तौर पर आज एक नई चीज़ उसमें लेकर आ गए हैं, जिसको तस्निया कहते हैं, कि रजुल उनका माना एक होता है, और अगर हम उससे तस्निया बनाना चाहते हैं, 2 बनाना चाहते हैं, तस्निया का माना आसान लफ्ज़ों में आप समझ लीजिए कि 2 बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, मैंने उसका फार्मूला आपसे ज़िक्र कर दिया है। इसनान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं इसनान कलमान, तो कलमान के अंदर ही 2 का माना पाया जाता है। जव्वाल 1 मोबाइल, जव्वालानी 2 मोबाइल, किताबुन से किताबानी 2 किताबें, बस जो हमें मकसूद माना होता है वो इससे पूरा हो जाता है। बाकी तदरीबात इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में ज़िक्र करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।